الحمد لله الذي قدرنا في سابق العلم والإحسان رب العالمين في الدنيا بنعمة الألبان الرحمن الرحيم علينا في القبور وفي السكرات الموت بالبشارة والأمان مالك يوم الدين يحكم بالعدل والبرهان إياك نعبد حق المعبودية في كل حين وأوان وإياك نستعين على جميع الأعداء من الجن والإنس والنفس والشيطان اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على التوحيد والإيمان صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية على سبيل الجنان غير المغضوب عليهم من أهل الشرك والطغيان ولا الضالين من الهواء والبدع والبهتان آمين إجابة الله إلى لقاء الرحمن قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ایک سال کے عرصہ کے بعد ایک بار پھر آپ کے اس خوبصورت مدرسہ اصحاب صفہ میں حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ برادر مکرم محترم قاری محمد طیب اقبال صاحب ان کے حکم پر اور فضیلت الشیخ محترم قاری محمد احمد مجاہد صاحب ان کی دعوت پر حاضری کا موقع ملا۔ دعا کریں خلاق عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر ایسی قبول و منظور فرمائے کہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اپنی بات کا آغاز خلاق عالم کے بابرکت نام سے کر رہا ہوں جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس ذات باری تعالیٰ کا تصور دل و دماغ میں آئے تو دل یوں پکار کے کہتا ہے اللہ میرا آج وضو تیرے لیے ہے، اللہ میرا آج وضو تیرے لیے ہے، ہر کام طہارت کا شروع تیرے لیے ہے، تسلیم کیا میں نے تو مسجود تجھی کو، تیرے لیے سجدہ ہے رکوع تیرے لیے ہے، نیت نہ ہو کر صاف تو پھر کیسی نمازیں، یہ میرا خشوع اور خضوع تیرے لیے ہے، منبر پہ کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہی کرم ہے، حافظ نے جو چھیڑا ہے موضوع تیرے لیے ہے، پتہ پتہ گواہ دے رہا ہے صدا، تو ہے رب العلا تو ہے رب العلا، کون ہے مشکل کشا بات تیرے خدا، تو ہے رب العلا تو ہے رب العلا۔ نار نمرود کی جب بھڑکنے لگی حکم تیرا ہوا تو سنبھلنے لگی، آگ کو گل کیا تو ہے رب العلا تو ہے رب العلا، غرق فرعون دریا میں ہونے لگا، چیخا اور چیخ کر وہ کہنے لگا تو فقط بادشاہ تو ہے رب العلا تو ہے رب العلا۔ کس کی رحمت سے میرے عشق رواں رہتے ہیں، کس کی چوکھٹ پہ ولی سجدہ کنا رہتے ہیں، کس کی تسبیح میں یہ دونوں جہاں رہتے ہیں، کس کی شاہی میں شہے کون و مکاں رہتے ہیں، وہ کون ہے وہاں اس کا ہے گماں اس کا یقین اس کا ہے، ہر تجلی پہ عیاں نور مبین اس کا ہے، یہ روشن ہے میرا داغ جبیں اس کا ہے، یہ جو دل ہے میرا یہ میرا نہیں اس کا ہے۔ وہ کون ہے وہ کون جو صدیق کو محبوب نبی کرتا ہے، وہ کون جو صدیق کو محبوب نبی کرتا ہے، وہ کون جو خطاب کے بیٹے کو ولی کرتا ہے، وہ کون جو عثمان کو عثمان غنی کرتا ہے، وہ کون جو سادات کے بابا کو علی کرتا ہے۔ اس رب ذوالجلال کی عنایات کو دیکھ کر دل یوں اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، مجھے زندگی میں قدم قدم تیری رضا کی تلاش ہے۔ آج مل کے بیٹھے ہیں سردی کے موسم میں، مقصد کیا ہے؟
اللہ راضی ہو جائے۔ نماز عشاء پڑھی ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ بچوں کو کلام الہی پڑھا رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ صدقہ خیرات کا اہتمام کر رہے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ مجھے زندگی میں قدم قدم تیری رضا کی تلاش ہے، تیرے عشق میں اے میرے خدا مجھے انتہا کی تلاش ہے۔ میں گناہوں میں ہوں گھرا ہوا، زمین پہ ہوں گرا ہوا، جو مجھے گناہ سے نجات دے، مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ میں نے جو کیا وہ برا کیا، میں نے خود ہی خود کو تباہ کیا، جو تجھے پسند ہو میرے خدا مجھے اس ادا کی تلاش ہے۔ میرے مولا تیرے در پہ ہے میرا سر جھکا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے سب سے کر دے جو بے نیاز، مجھے اس انا کی تلاش ہے۔ سلام پیش کروں گا گنبد خضرا کے اس مکین پر جس ذات اقدس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ سارے عالم کی مٹی میں، اس پوری کائنات میں مٹی کے جتنے ذرات ہیں، سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ باغ کونین کے سارے اشجار کے، اس پوری کائنات میں جتنے باغات ہیں، ان باغات میں جتنے درخت ہیں، ان درختوں پر جتنے پتے ہیں، باغ کونین کے سارے اشجار کے جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر، جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر۔ چشمے انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے، جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ آسمان کے دوشالے میں ٹانکے ہوئے، جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر۔ یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں، نظر سے شبنم کے موتی لے کر میں ان کے قدموں کے نام لکھوں۔ میں ایک ادنا سا امتی ہوں، میں کیسے ان کا مقام لکھوں؟ خدا سے الفاظ سحر عطا ہو تو پھر میں ان کا مقام لکھوں۔ پتہ نہیں یہ میری عقیدت یا ان سے نسبت کا فیصلہ ہے کہ روضہ جب تک نہ دیکھ پاؤں بہشت کو نہ تمام لکھوں۔